أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موحد بندوں میں شامل فرمایا ہے. ہماری پیشانی، ہماری زمین کسی اور کے چوکھٹ پہ نہیں گرتی ہے، پڑتی ہے، سجدہ کرتی ہے سوائے اللہ کے، اللہ احکم الحاکمین کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، سکرات کی حالت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا، خوف تھا، ڈر تھا، اندیشہ تھا کہ یہ امت میرے قبر کو مزار بنا لے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میرے قبر کو بدگاہ نہ بناؤ، میرے قبر کو مزار نہ بناؤ. اللہ کے نبی نے اپنی قبر کے بارے میں کہا کہ میری قبر کو مزار نہ بناؤ، لیکن اس امت کے کچھ نادان کلمہ گو کافروں اور مشرکوں نے اولیاء کی قبروں کو، کئی لوگوں کی قبروں کو مزار بنا لیا، وہاں طواف کرنے لگے، سجدہ کرنے لگے. یہ کلمہ گو مشرک ہیں، یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے کے تقاضے ناواقف ہیں. آپ کو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو مجھے موحد بندوں میں سے بنایا. ہمارے ہاتھ، ہماری زمین، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا طواف صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اسی لیے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مانگے تو میں اسے دوں. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ید اللہ ملآ سحاء اللیل والنہار، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں اپنی غربت کو لے کے روتے ہیں، بیماریوں کو لے کر روتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو لے کر روتے ہیں، تنگ دستی کو لے کر روتے ہیں، اپنے فقر و فاقہ کو لے کر روتے ہیں. کیا آپ نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. مانگنے کا انداز سیکھو، مانگنے کا ڈھنگ سیکھو. تہجد میں مانگو، اللہ سے گریہ ازاری کرو،
اللہ کے سامنے تڑپو، اللہ سے کہو، اللہ کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاؤ۔ ایسا مت سمجھو کہ میں ایک ہی بار دعا کروں گا میری دعا قبول ہو جائے گی۔ کبھی دعا کے قبول ہونے میں یوسف علیہ السلام کے بچپن سے جوانی تک کا مرحلہ گزر جاتا ہے۔ ہاں، یوسف علیہ السلام وہی کنویں میں تھے۔ دعا کب قبول ہوئی؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، جب روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلے گئی، دعا قبول ہو گئی۔ ہاں، تو یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ جب خمیس وہاں سے چلنے لگی، مصر سے کنعان کی سرزمین پر پہنچنے لگی، تو کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ ایک نبی کی دعا کو قبول کرنے میں کتنا وقت لگا؟ ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول ہونے میں کتنا وقت لگا؟ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے، نیچے گرنے سے پہلے بھی دعا قبول ہو جائے۔ نبی نے یہ مثالیں بھی بیان کر دی۔ کوئی دیہاتی آیا، بارش کی دعا کی، نبی نے محراب میں منبر پر دعا کی، اور دعا کر کے ختم نہ کیا کہ آسمان پر بدلی آ گئی۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میری ماں کے لیے دعا کیجئے، میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے۔ اللہم اہد لأم ابا ہریرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ابو ہریرہ کے گھر پہنچنے سے پہلے ماں کو ہدایت مل گئی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دونوں فیصلوں کے لیے آپ کو راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ہم سب کا قاضی الحاجات ہے، ہماری بیماریوں میں اللہ شافی ہے، ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اسی سے ہم مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اور طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں ہم پڑھیں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موحد بندوں میں شامل فرمایا۔ اللہ اسی کلمے پر ہم کو زندہ رکھے، اسی کلمے پر ہماری وفات ہو، اور اسی کلمے سے ہمیں قبر میں ثبات قدمی عطا ہو، اور یہی وہ کلمہ ہو جو پل صراط پر ہمیں پار کرنے کا ذریعہ بن جائے، یہاں تک کہ ہم جنت میں ایسے ہی ملیں جیسے یہاں ہم تمام موجود ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت کے مکینوں میں سے بنائے۔ دوستو عزیزو، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین بنی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور قانون رہا ہے، شیوا رہا ہے کہ سال کے 12 مہینے میں 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے، یہ تو حرمت اس معنی میں کہ جنگ، قتال، لڑائی اس میں حرام ہے، یا یہ کہ وہ مہینے بڑے تعظیم والے ہیں، بڑے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ ماہ محرم ہے۔ ماہ محرم ہے جس کا آج پہلا دن ہے۔ آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کا یہ مبارک مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مبارک مہینہ، حرمت والا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الدین القیم، یہ دین ہے بالکل درست دین، مکمل دین جو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین میں کچھ بڑھانے اور چڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مبارک مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ لیکن افسوس، اس مہینے کو لے کر امت کے مختلف لوگ مختلف کرتب دکھاتے ہیں۔ کچھ اچھے ہیں جو کتاب و سنت کے پابند ہیں تو وہ اس مہینے میں اتنا ہی کرتے ہیں جتنا شریعت ان کو کہتی ہے، لیکن جو گمراہ فرقے ہیں یہ کہ اپنی اپنی عجیب عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب عجیب ان کی حالتیں ہوتی ہیں، کہیں پنجے بٹھائے جا رہے ہیں، کہیں کود اور طبلے بج رہے ہیں، اور کہیں کچھ گائے جا رہے ہیں،
اور کچھ داستانیں سنائی جا رہی ہیں، کبھی ایک کلر کا کپڑا پہنا جا رہا ہے، کہیں سینہ کو بھی ہو رہی ہے، بال نوچے جا رہے ہیں، کہیں شربت کی سبیلیں لگی ہیں۔ اب اس کا تذکرہ ہم کرتے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم اتنا ہی کہیں گے جتنا شریعت نے کہا ہے۔ ہم کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں نبی نے نہیں بتلائی، ٹھیک ہے، پھر یہ ہو کیسے رہا، یہ کیا چیزیں ہم دیکھ رہی ہیں۔ پہلے تو یہ چیزیں کم تھیں، اب گزشتہ سال آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے قریب 2-3 سڑکیں ہیں، آپ نے دیکھا وہاں منڈپ لگتے ہیں۔ اس 3 سال پہلے کچھ 2-3 منڈپ کم تھے، گزشتہ سال اور 2 منڈپ بڑھ گئے، ہاں، جہاں علم بٹھائے جاتے ہیں، منڈپ لگائے جاتے ہیں، تعزیے بٹھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے آپ دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، یہ حقیقت کو سمجھیں کہ یہ تعزیہ علم برداری جو محرم میں جو بٹھائے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، حقیقت میں ان کی پوجا پرستش ہوتی ہے۔ جہاں عورتیں اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں، وہاں اونٹ کی دھواں ڈالا جاتا ہے اور وہاں ان سے دم کروایا جاتا ہے، اور یہ احساس رکھا جاتا ہے کہ یہ تعزیہ، یہ علم ان کی شفا کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ شافی ہے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے، یہ پیتل کا ٹکڑا اگر شفا دینے والا ہو تو پھر اللہ سے شفا لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد جو لوگ سیرت پڑھتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں، میرے سارے بھائی، جو لوگ سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، روشنی پر، سنت پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مبارک اوقات ہیں، ان اوقات سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ جمعہ آیا تو کہا کہ جمعہ میں ایک مبارک ساعت ہے، مبارک گھڑی ہے، اس میں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، دیکھو مس مت کرو، اس مبارک گھڑی میں دعا کر لو۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو ابھارا، دیکھو یہ وقت، کئی اقوال بیان کیے گئے اور اس میں زیادہ تر کہا کہ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے کا وقت ہے، بہت مبارک گھڑی ہے، اس میں دعا کر لو، اللہ سے جو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ جب رمضان کا موقع آیا، فیہ لیلتن، کہا کہ اس میں ایک مبارک رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، جس کی عبادت اتنی بڑی ہے، قرآن نے بھی صاف کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھارا۔ جو بھی مبارک وقت آیا، جب عرفے کا روزہ آیا تو کہا یکفر السنتین، 2 سال کے گناہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ یہ امت جہنم سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ یہ امت جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، جس کی آگ بہت بھیانک جلائی جاتی ہے، جو اوپر سے سینوں تک کو جلا دیتی ہے اور جو سارے ہڈیوں سے گوشت کو اتار دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ میری امت جنت میں جائے، ہم سارے اللہ کے نبی کے ہمسائیگی اختیار کریں۔ دوستو عزیزو، نبی کی طلب تھی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہاں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کل حشر میں آپ کہاں رہیں گے؟ بولا کہ میں پل صراط پر تمہیں ملوں گا اور حوض کوثر پر تمہیں ملوں گا اور میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہیں۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت سے کہا کہ جو وقت ایسا ملتا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں۔ اب جب محرم کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزے آپ نے رکھ لیے تو چلو اس کے بعد سب سے افضل یہ محرم کا مہینہ آیا ہے۔ محرم کے مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ کو صرف روزہ رکھنا ہے، کوئی اور چیز نہیں، صرف روزہ رکھنا ہے، صرف روزہ رکھنا ہے۔ یہی بات حدیثوں سے ملتی ہے، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ محرم کے مہینے میں صرف آپ کو روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کی کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے،
لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے، اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں روزے کا کیا تعلق ہے، کیوں یہ کہا گیا کہ محرم کے مہینے میں آدمی روزہ رکھے؟ تو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا اِلَّا الصَّوْمُ وَأَنَا لِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بندہ بہت سارے کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے، تو روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بہت سارے کام آپ کرتے ہیں لیکن آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا اجر دوں گا، ریوارڈ دوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جب محرم کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہر اللہ المحرم، شہر اللہ الاسم، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ تھا؟ بالکل تھا۔ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز کی اضافت اپنی طرف کر دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ تو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب محرم اللہ کا مہینہ ہے تو اس اللہ کے لیے وہی عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ دیکھا آپ نے کتنا گہرا تعلق روزے کا محرم کے مہینے سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا شہر اللہ، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ روزہ ہے، تو اس مہینے میں روزہ رکھا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ ایام، اب پورے محرم کے مہینے میں کون سے دن آپ روزہ رکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری الصیام، میں نہیں دیکھتا تھا، یعنی میں نہیں نوٹ کرتا تھا اللہ کے نبی کو کہ رمضان کے بعد محرم میں زیادہ جو روزے کے لیے یہ کرتے تھے وہ 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ جسے ہم کہتے ہیں، عاشورہ 10 محرم کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو کئی مراتب اس روزے کے ہیں۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے خود روزہ رکھتے تھے، کسی کو بولتے نہیں تھے کہ روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ 10 محرم کا تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ارے موسیٰ کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں تم سے، تم کہاں موسیٰ علیہ السلام کہاں، چلو ہم رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھنے لگے۔ اور پھر ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 10 محرم کا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے محلے میں لوگوں کو بھیجا۔ کیا بول کر بھیجا؟ جس نے سحری نہیں کی ہے، جس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے سے رہے، روزہ کنٹینیو کرے۔ تو لوگ روزہ رکھنے لگے۔ تو ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، بڑے صحابہ رکھنا تو رکھتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی ہم 10 محرم کا روزہ رکھواتے تھے۔ اگر وہ روتے تو ہم ان کو روئی کی گڑیا بنا کے دیتے تھے، روئی اون کہہ لیجئے یا روئی کہہ لیجئے، اس کا ٹوائے بنا کے ہم ان کو دیتے تھے اور وہ بہل جاتے تھے یہاں تک کہ افطار کا ٹائم ہو جاتا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں آپ نوٹ کریں کہ چھوٹا بچہ روئی کے ٹوائے سے کس عمر میں کھیلتا ہے؟ 10 سال کی عمر میں، 15 سال۔ ابھی تو 5 سال کے بچے کو اسمارٹ فون چاہیے۔ وہ زمانہ تھا جب بچے روئی کے ٹوائے سے کھیلتے تھے۔ کیا ایج رہا ہوگا بچے کا؟ تو اس عمر میں صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، 4 سال، 5 سال، 6 سال۔ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے
تو ان کو روزہ رکھاتے تھے تاکہ بچے عادی ہو جائیں۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا اثر ایسے ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، بڑے تو روزہ رکھتے ہی تھے۔ اور ایک حدیث میں انہوں نے کہا ما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوما یطلب فضلہ علی الایام الا هذا اليوم یوم عاشوراء۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کی فضیلت اللہ کے نبی بیان کرتے تھے۔ وہ 10 محرم کا روزہ تھا، اللہ کے نبی بڑی پابندی سے رکھتے تھے۔ تو آپ نے سمجھ لیا، صحابہ خود رکھتے تھے، صحابیات رکھتی تھیں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے۔ ماحول کچھ ایسا بنا تھا کہ سارے کے سارے روزے تھے۔ اب صحابہ نے پوچھا، میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا، پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا اہتمام آپ کرتے ہیں، ہم کو بھی اس روزے کا اتنا اہتمام کرواتے ہیں، آخر اس روزے کا کیا ثواب ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ واقعی اس اہتمام کا تو کوئی بدلہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ اکبر! ایک گناہ کی معافی کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا توبہ کرنا پڑتا ہے، آدمی کتنی کوشش کرنے پڑتی ہے۔ 1 سال کے گناہ اگر معاف ہوتے ہیں تو ایک روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، ایک روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے جبکہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، آپ نے رکھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ لئن بقیت، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لأصومن التاسع لأصومن التاسع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے، یعنی یہودیوں کے خلاف کرنے کی وجہ سے کے لیے میں 2 دن روزہ رکھوں گا، 9 اور 10۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نیت کی یہودیوں کی مخالفت کے لیے کیا، تو امت کے ہر فرد کے لیے، امت کے ہر بچے کے لیے یہ احساس دل میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کا جو قانون ہے وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی، یہودیوں، کافروں، مشرکوں، نصارہ، مجوسیوں، ان کی شکل دھارنا، ان کی طریقے کے کپڑے پہننا، یا عام کپڑا ہے، یہ جبہ ہے، شرٹ ہے، سب پہنتے، کوئی بات نہیں، لیکن خاص جس قسم کا مشرک اپنے پوجا کے وقت پہنتا ہے، اپنی عبادت کے وقت پہنتا ہے، یا کوئی کرسچن اپنی عبادت کے وقت پہنتا ہے، ویسا لباس ایک مسلمان کو نہیں پہننا چاہیے۔ عام لباس ہے، کوئی بات نہیں، آپ بھی پہنتے، وہ بھی پہنتے، کوئی بات نہیں، تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر یہودیوں کی مخالفت کی دعوت دی۔ کہا کہ یہودی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے کہا کہ تم ایسا مت رکھو، ایسا مت رکھو، اور یہ کہا کہ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو جھومتے ہیں، وجد آتا ہے، اور یہ صوفیہ جھومتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو نہیں کرنے کا لوگ کرتے ہیں، جھومتے ہیں، ناچتے ہیں۔ ارے نبی نے کہا کہ ایسے مت ناچو، یہ یہودیوں کی عبادت ہے، جو جھولتے ہیں، سروں کو حرکت دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ میں، یوٹیوب میں، ان کی عبادت کے ویڈیو کیسے وہ سر ہلاتے ہیں، ناچتے ہیں، اور ایک طرف یہ صوفیہ، گمراہ غالی صوفیہ کو دیکھیں کیسے وہ ناچتے ہیں، ان کو وجد آتا ہے، طرب آتا ہے، مستی آ جاتی ہے، اور ناچتے ہیں، اور کبھی جسم پر کپڑے بھی نہیں رہتے، ان کا ناچ ایسا بھی ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو صحیح عقیدے والا بنایا، موحد بنایا، توحید پرست بنایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے کہا لأصومن التاسع، میں 9ویں دن بھی روزہ رکھوں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں حضر میں ہمیشہ روزہ رکھتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے 2 دن روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، 1 دن روزہ رکھ کر 1 سال کی گناہ بخشوانا چاہتا ہے، تو کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَا مُفْرَدًا فَلَا يُكْرَهْ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَلَا يُكْرَهْ إِفْرَادُ الصِّيَامِ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی صرف 1 دن روزہ رکھنا چاہتا ہے 10 محرم کو تو کوئی غلط نہیں ہے۔ کیوں غلط ہو سکتا ہے جبکہ نبی نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہے؟ جو کام نبی نے کیا ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کے لیے کہا تھا کہ میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اگر وہ 9-10 کو رکھ لیتا ہے یا 10-11 کو رکھ لیتا ہے، زیادہ تر صحیح 9-10 ہے، وَهَذَا أَكْمَلُ، وَهَذَا أَكْمَلُ، یہ زیادہ کامل ہے کہ وہ 9-10 کو روزہ رکھ لے۔ تو دوستو عزیزو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس ساری حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں، 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مما یستفاد من حدیث ابی ہریرہ ان افضل الشہر بعد الفریضہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ خاص کر جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں سب عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، سلامتی دی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو آپ 10 محرم کا روزہ مس نہیں کریں گے۔ ان الحکم بالافضلیہ علی عمل علی قول او علی حال نص بالصریح، یعنی کسی بھی چیز کو یہ حکم لگانا کہ یہ افضل ہے، کسی بات پر یہ حکم لگانا کہ یہ افضل ہے، یعنی مطلب کسی بھی ایک دعا کے تعلق سے آپ کہیں یہ دعا بڑی کارگر ہے، یہ عمل بہت پرفیکٹ ہے، وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے ہیں۔ یعنی مجھے اچھا دکھا، جیسے لوگ بولتے ہیں ہمارے بزرگوں کا عمل ہے۔ جیسے ایک مثال آپ سمجھ لیں، جیسے ایک حدیث لوگوں نے بتائی کہ پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں امی 10 محرم کو بریانی بناتی تھی۔ پہلے بریانی کہاں بنتی تھی؟ پلاؤ بنتا تھا، آپ وغیرہ بنا لیتے تھے۔ بریانی تو اب کے زمانے کی ہے، پہلے گھروں میں اتنی وسعت بھی کہاں تھی، غربت کا پہلے زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کے گھروں میں آسودگی دے دی۔ تو کہتے ہیں کہ 10 محرم آتا تو سب کے گھروں میں کچھ نہ کچھ پکتا تھا، سب کچھ پیٹ بھر کے کھاتے تھے، سب کے گھروں میں پلاؤ بریانی بنتا تھا، یہ عام بات تھی۔ اور ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اب انہوں نے وہ حدیث پڑھ لیا تھا، من وسع، 10 محرم کو جس گھر میں بریانی بنے گی سال بھر بریانی بنتی رہے گی۔ اب یہ حدیث جو مفترا ہے، فیبریکیٹڈ ہے، بنا لی گئی ہے، اس حدیث کو لوگوں نے پھیلا دیا۔ ایک صاحب نے لکھا 70 سال سے تجربہ کر کے آتا ہوں، کیا بھی حالت بدلی نہیں ہوئی، 7 سال کو ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ بدلا، بلا کے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ بدعت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو خیر و رحمت لائے۔ کہا کہ ایک آپ یہ کہیں کہ اس دن خوشی میں اگر کوئی آدمی کہے لوگ روزے سے ہوں، آپ وہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے شربت بانٹ رہے ہوں، سبیل لگا رہے ہوں، ایسا ہوتا ہے نہیں؟ 10 محرم میں لوگ روزے سے رہتے ہیں، یہ لوگ وہاں شربت بانٹتے رہتے ہیں۔ ارے کیسے لوگ ہیں؟ ارے آج تو لوگ روزے سے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز جو ایک حدیث کا سہارا لے کر لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو کہا کہ کسی بھی چیز کو افضلیت دینے کے لیے تو آپ کو دلیل چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے اجماع ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے۔ جمعہ کے دن یہ کہا کہ جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا، رات میں قیام اللیل کروں گا، جائز نہیں، جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ جب جمعہ کا مبارک دن اس کام کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے کسی دن کو فضیلت نہیں دے سکتے ہیں، کسی کام کو فضیلت نہیں دے سکتے ہیں،
کسی حال کو فضیلت نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ لگی ہو، جب تک کہ اللہ اور رسول نہ کہہ دے کہ یہ دعا فضیلت والی ہے، یہ کام فضیلت والا ہے، یہ حالت فضیلت والی ہے، جب تک اللہ اور اس کا رسول نہ کہہ دے۔ یہی بات انہوں نے کہا الفضائل لا تدرک بنظر ولا مدخل فیہا بقیاس، اور یہ جو فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ اپنے غور و فکر سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ اپنے اندازے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو بولتا ہے کہ فلاں جگہ مبارک ہے، فلاں دعا اچھی ہے، فلاں عمل اچھا ہے، ولا معقب لحکمہ ولا راد لفضلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعہ بصیام من الایام الا ان یکون صوم احدکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو، نہ جمعے کے دن قیام اللیل کے لیے خاص کرو، الا ہے کہ تم پہلے ایک دن ملا کر رکھ لو تو بات الگ ہے۔ اگر کوئی 3 روزے رکھتا ہے ہر مہینے کے بیچ میں جمعہ آ گیا تو کوئی بات نہیں۔ جب جمعے کے تعلق سے یہ بات ہے تو کوئی بھی فضیلت جب تک اللہ اور اس کا رسول نہ کہے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اس کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور خاص کر آخر میں پھر ایک بار میں کہوں گا کہ ہم جو محرم کے جو رسوم ہیں، جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، اس میں ہم جاتے نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، کبھی محرم کا جلوس آپ کے گلی میں آ جائے تو آپ دروازہ بند کر لیجئے، وہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے۔ آپ ان کی بھیڑ کو بڑھاتے ہیں، کسی بھیڑ کو بڑھانا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے متبع، سنت کی اتباع کرنے والوں میں سے بنائے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہمارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کو صحیح عقیدے پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ جو لوگ اپنی اپنی ضرورتیں لے کر آئے ہیں، اپنے اپنے جگہ وہ کسی ضرورت کے محتاج ہیں، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو مقبول فرما، یا اللہ ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، یا اللہ ان کو مکمل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے جو لوگ قبروں میں سو رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ کے ان بھوکے پیاسے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ وہاں کی حالتوں کو بدل دے۔ یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔